دعاؤں میں تو اتنی طاقت ہے کہ انسان اس کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکتا۔ دعائیں تو ناممکن چیزوں کو بھی ممکن بنا سکتی ہیں۔ جو چیزیں تمہیں اور دنیا والوں کو ناممکن لگتی ہیں، ان چیزوں کو تم ممکن کر سکتے ہو اگر تم سچی نیت اور دعا سے مانگو، اور تب تک مانگتے رہو جب تک اللہ نواز نہیں دیتا۔ دعا تو انسان کی قسمت کو بھی بدل سکتی ہے کہ جو اللہ پہلے سے لکھ چکا ہوتا ہے۔ دعا تو قسمت سے لڑ بھی جاتی ہے، پھر تمہاری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوں گی؟ اللہ نے تو دعائیں بنائی ہی قبول ہونے کے لیے ہیں، تو دعائیں مانگا کرو۔ دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، کیا پتا کون سی دعا کب قبول ہو جائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعا اب قبول ہونے کی گھڑی پر ہو، اور یہ مایوسی، یہ پریشانی کب تک؟ خود کو اتنا بے مول مت کیا کرو کہ لوگ ہی تم پر مذاق بنانا شروع کر دیں۔ سنو، کیا پتا معجزے اب چند وقت کی دوری پر ہوں۔ اللہ کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ تم ایسے لوگوں میں شامل مت ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہاری مصیبتوں سے بڑا تمہارا رب ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ وقت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے ان کے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اے انسان، اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے۔ تمہارے یہ سب کے آنسوؤں کا ایک قطرہ رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی۔ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو، اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ جب کوئی تڑپ کر اللہ سے یہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ، میں رائے گاہ جا رہا ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دیجیے، پھر اللہ کی طرف سے سورۃ دعا سے جواب آتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا۔ جان لو کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سب کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے، وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے گا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جس کے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ جب بھی کبھی لگے کہ تمام راستے بند ہو گئے ہیں، سب کچھ ناممکن ہے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ سے کھلا تھا، اور وہ ہے دعا کا راستہ۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ اپنے ماضی کی اس چیز کو سوچ کر دکھی مت ہو جو آپ کو نہیں ملی، بلکہ اپنے حال میں موجودہ ان نعمتوں کو دیکھ کر بارہا اس ذات کا شکر ادا کریں جس نے آپ کی نافرمانیوں اور غفلتوں کے باوجود بھی آپ کو نوازنا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے آپ کو وہ نہیں دیا جو آپ کو مطلوب تھا، بلکہ وہ دیا جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور یقیناً تیرا رب خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو، تو اللہ سے دعا کرنا، اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جاتی ہیں۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا،
اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد پر ہو اور وہ نہ جانتا ہو، تم سجدوں میں رو کر مانگو اور وہ قبول نہ کرے، تم اس پر یقین رکھو اور وہ تمہیں مایوس کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ میں ہی کیوں، ان کروڑ دلوں میں سے میں نے تمہیں، تو اللہ جواب دیتا ہے کہ میں نے ان کروڑ دلوں میں سے تمہیں کیوں چنا، کیونکہ میں اس دل کو اپنی محبت سے بھرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آزمائش، پھر سجدے میں سر جھکانا، پھر صبر سکھانا، پھر اس صبر کا صلہ دینا، پھر اللہ کی محبت کا رنگ دل میں بھرنا، پھر اللہ کا مل جانا، یوں وہ تمہاری زندگی کا قصہ مکمل کرتا ہے۔ اللہ اس چیز کو دور کر کے ڈراتا ہے اور دیکھتا ہے کیا اب بھی میرا بندہ مجھ پر یقین رکھتا ہے اور اب بھی مانگتا ہے مجھ سے۔ جب ہر امید ختم ہو گئی ہے، ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، تو یاد رکھو کہ جو اللہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ملا سکتا ہے، تو یقین کرو وہ رب تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ کتنے عجیب ہیں نا ہم، معجزوں کی آس میں تمام عمر گزار دیتے ہیں، جو میسر ہوتا ہے اس کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہیں، اور جو نکل جاتا ہے دسترس سے اس کو مڑ مڑ کر آواز دے دیتے ہیں۔ وہی چاہیے، ہر حال میں چاہیے، نصیب سے یہ ضد لگا لیتے ہیں، جو مانگ رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا، کیونکہ ہم انسان بہت جلد باز ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ہمیں فوراً مل جائے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، نہ اس وقت سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے اور نہ اس وقت کے بعد۔ جیسے بیج کو ایک بڑا درخت بننے میں سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جیسے ہی آپ بولتے ہیں ویسے ہی درخت باہر نکل آتا، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا مقرر کردہ وقت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی کرشمے تو ایک دعا پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس وقت پر اللہ نے انہیں آپ کی مدد کے لیے بھیجنا ہے وہ وقت ابھی نہیں۔ سو بس صبر کے ساتھ انتظار کرو، اللہ کسی کی بھی محنت کا معاوضہ نہیں رکھتا۔ یقیناً اس انتظار کے بعد آپ کو آپ کے صبر کا پورا صلہ دیا جائے گا، بس تو اچھی طرح سے صبر کرو۔ جب بھی دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے یہ چیز لازمی دے گا۔ اگر مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچو، اللہ سے اصرار کرو، بار بار کہو، زور دے کر کہو، کیونکہ دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں، اور اللہ بچوں کی طرح مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ کبھی دعاؤں کا انتظار کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ صبر نہیں آتا، دل میں ایک بے چینی سی اور نا امیدی آ جاتی ہے، دل کرتا ہے کہ بس اب دعائیں پوری ہو جائیں، اب صبر نہیں کرا جاتا۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اتنا یقین قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو جائے، جب بھی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا انشاءاللہ۔